नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि हर कोई अपने घर में खैर व खैरियत से अल्लाह की रहमतों के साए तले होगा। कल हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 104 तक पढ़ा था, लेकिन इसकी कुछ तफसीर जो है वो बाकी रह गई थी। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम 104 से ही अपना सबक जो है वो शुरू करेंगे। तो अपना सबक देखते हैं। आयत 104 सूरह बकरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तक़ूलू राइना वक़ूलु उन्ज़ुरना वस्माउ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। ए अहले ईमान, गुफ्तगू के वक्त अल्लाह के पैगंबर से राइना ना कहा करो, उन्ज़ुरना कहा करो और खूब सुन रखो, काफ़िरों के लिए दुख देने वाला अज़ाब है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो महफ़िल होती थी ना, वो खुली महफ़िल होती थी, यानी वहाँ पे कोई भी आ सकता था। उनमें बाज़ जो है, आपको पता है, वहाँ पे बाज़ मुशरिकीन मक्का में से जो लोग मुसलमान हुए थे, उनमें कुछ मुनाफिकीन भी थे, ठीक है, जो कि मुसलमानों के लिए कोई ना कोई मसला खड़ा करते रहते थे, जिसे कहते हैं ना आके वो जासूसी करना, और फिर उसके बाद कोई ना कोई मसला या कोई ना कोई इशू बनाकर मुसलमानों के लिए कोई फितना खड़ा करना। तो इनमें कुछ मुनाफिकीन जो है वो यहूद के ज़ेर असर भी होते थे, ठीक है। जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे होते थे और जब वो सुनते थे और देखते थे कि लोगों के दिलों पे ये कलाम जो है अल्लाह का असर कर रहा है, तो अपने दिल की वो हसद और बुग़्ज़ जो है वो भड़ास निकालने के लिए उसमें कुछ यहूद भी होते थे। तो आपको पता है, जिस तरह यहाँ पे हम लोगों में इंग्लिश में जब किसी को मुखातिब करना होता है तो हम कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, तो इसी तरह अरब में रायना का लफ्ज़ रवाज था, जिसका मतलब था कि हमारी रइयत कीजिए, ठीक है, या हमारा लिहाज कीजिए। लेकिन ये जो यहूद हैं, आपको पता है, ये ज़ुबान को तोड़ मड़ोड़ कर अल्फाज के मतलब बदल देते थे। तो ऐसे ही इन्होंने किया कि ये एक्चुअली अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए, अपने दिल में जो इनके हसद था उसका बुग़्ज़ निकालने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, रायना। अब इस रायना का मतलब होता था चरवाहे, ठीक है, जो वो लफ्ज़ यानी उनका मकसद पीछे जो होता था वो चरवाहे होता था, कहना अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे ईमान वालों से कह दिया कि पहले तो खूब सुन रखो, यानी पहले तो बात इंतहाई गौर से सुनो कि तुम्हें पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन अगर तुम्हें पूछने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर तुम उन्ज़ुरना कहा करो, यानी हमारी तरफ नज़र कीजिए, या फिर हमारी जिसका मतलब यही होता है कि हमारी तरफ तवज्जो फरमाइए, ठीक है, या हमारी तरफ देखिए या हमारी तरफ नज़र कीजिए। और काफ़िरों के लिए दुख देने वाला अज़ाब है। देख लें, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अज़ाब जो है वो दुख देने वाला जो है या रुसवाई का, ये सब जो है काफ़िरों के लिए ही होगा। मुसलमान को अगर कोई अज़ाब होगा तो वो उसे सिर्फ़ उसके गुनाहों से पाक करने के लिए होगा, ना कि रुसवा करने के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि काफ़िरों के लिए दुख देने वाला अज़ाब है। अब अगली आयत देखते हैं। आयत 105। मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी वलल मुश्रिकीना अन युनज़्ज़िला इलैकुम। जो लोग काफिर हैं और अहले किताब हैं या मुशरिक हैं, वो इस बात को पसंद नहीं करते कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से खैर और बरकत नाजिल हो, और अल्लाह तो जिसको चाहता है अपनी रहमत और फ़ज़ल के साथ ख़ास कर लेता है, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल का मालिक है। अब इस आयत से दो बातें पता चलती हैं। एक तो यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला मुखातिब हैं कि जो लोग काफिर हैं या अहले किताब हैं या फिर मुशरिक हैं, वो इस बात को पसंद ही नहीं कर रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो नबी आखिर ज़मां जो हैं वो एक तो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और इन पर अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हो रही है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनको तो यही हसद और बुग़्ज़ है ना। मुशरिकीन मक्का जो हैं वो भी यही कहते थे। आपको पता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उम्मी थे, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वो यही कहते थे कि ये कुरान अगर नाजिल हुआ है तो ये इन पे क्यों नाजिल हुआ है। जो कुरैश के इतने मुअज़्ज़ज़ कबीले हैं, जिनके इतने बड़े बड़े सरदार हैं, उनमें से किसी पे कुरान क्यों नहीं नाजिल हुआ। और अहले किताब जो हैं उनको क्या हसद था, उनको यही हसद था, मैंने आपको बताया कि आखिरी नबी जो है वो बनी इस्माइल में से क्यों आया, बनी इसराइल में से क्यों नहीं आया, ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह तो जिसको चाहता है अपनी रहमत के साथ ख़ास कर लेता है, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल का मालिक है। अब ये देख लीजिए कि इस आयत से हमें भी एक बात पता चल रही है कि ये जो काफिर लोग होते हैं, अहले किताब या मुशरिक, वो कभी भी ईमान वालों के दोस्त या साथी नहीं हो सकते, कभी भी उनके खैर ख्वाह नहीं हो सकते। इसलिए हमें अपनी दोस्तियां जो हैं वो हमेशा अहले ईमान से करनी हैं। आप कुरान में ही पढ़ेंगे आगे, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं
کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ ان کو اپنا دلی دوست نہیں بناؤ، ٹھیک ہے، یعنی ان کو اپنا راز نہیں بتانا چاہیے، اول تو ان سے دوستی ہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو ہیں یہ کبھی بھی مومنوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت، ما ننسخ من آیات او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلہا، ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ اب اس کے پیچھے بھی دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جب یہ قرآن نازل ہوا تو یہود کہتے تھے کہ توریت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جب آسمانی کتاب توریت ہے اور اس میں سب کچھ ہے، تو پھر انجیل اور قرآن جو ہے وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی قرآنی کتاب ہو سکتے ہیں، یعنی اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے وہ اس پر ایمان نہیں لاتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ توریت جو ہے وہ منسوخ نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم انجیل اور قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے، ٹھیک۔ اور دوسری اہم بات جو ہے وہ یہی کہتے تھے، یعنی ایک اعتراض وہ یہ اور بھی کرتے تھے کہ قرآن میں ایک ہی جگہ پہ اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتے ہیں، پھر آگے جا کے اس حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ آپ پڑھیں گے قرآن میں مثلا جیسے کہ شراب کے بارے میں سب سے پہلے جو ہے جو بات آئے گی شراب کے بارے میں، وہ اللہ تعالیٰ یہی فرمائیں گے، پہلی آیت جو شراب کے بارے میں ہوگی کہ شراب جو اس کے فائدے کم اور نقصانات زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ شراب جو ہے اس کی حالت میں، نشے کی حالت میں آپ نماز کے قریب نہ جائیں، اور پھر اس کے بعد قرآن میں آئے گا کہ شراب جو ہے وہ مکمل طور پر حرام کر دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو اس کی یعنی ذہنی کیفیت دیکھ کر یا اس کی کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان کی بھی آہستہ آہستہ افزائش کیسے کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک چیز منع نہیں کر دی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو منع کیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ تو وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ ایک حکم لگاتے ہیں، ایک حکم دیتے ہیں اور آگے جا کے اس کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر آیت دیتے ہیں یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہیں معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ اب اس میں بھی ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ مشرکین مکہ یا کفار یا اہل کتاب، آپ نے دیکھا ہی ہے، یہود بھی جب ان پہ عذاب آتا تھا یا اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی عذاب بھیجتے تھے تو وہ اپنے نبی کے پاس آ کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر یہی کہتے تھے کہ آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ہم سے یہ عذاب ٹل جائے، یعنی جب ان پہ عذاب آتا تھا، یہی آپ دیکھیں گے مشرکین مکہ پر بھی جب کوئی مشکل آتی تھی تو وہ بھی اللہ کو یاد کرتے تھے، یعنی تب انہیں اپنے دیوی دیوتا اور جن لوگوں کو یہ جن کو یہ اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے تھے وہ سب ان کو بھول جاتے تھے، تمام معبود جو انہوں نے بنائے ہوتے تھے بتوں کے دیوی دیوتا، وہ سب ان کو بھول جاتے تھے اور یہ یکسو ہو کر صرف اللہ کو پکارتے تھے کہ اللہ ہم سے یہ مشکل ہٹا دے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے، بے شک اللہ کے پاس ہی ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے، اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اب یہاں پہ ایک اور بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے تھے کہ ہمارے دین میں زیادہ سوالات نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے دیکھا، آپ نے پڑھا بھی کہ جب گائیں کا واقعہ آیا تو وہاں پر انہوں نے اتنے سوال پوچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، گائیں کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، بوڑھی ہونی چاہیے، جوان ہونی چاہیے، کہ وہ ان کے لیے مشکل ہو گئی تھی وہ گائیں ڈھونڈنا، اور پھر اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے کہ اب ہم انشاءاللہ جو ہے اس تک پہنچ جائیں گے تو حدیث کا ہی مفہوم ہے کہ انہیں قیامت تک وہ گائیں نہ ملتی، انہوں نے کیونکہ انشاءاللہ کہا تھا اس لیے انہیں وہ گائیں مل گئی۔ تو ایک تو وہ، اور دوسرا یہ کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب انہیں ایمان لانے کا کہا تھا تو تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم بالکل بھی ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو بھی آپ کو پتہ ہے ان پر بجلی گری تھی اور یہ سب مر گئے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ سب جو ہیں دوبارہ زندہ ہو گئے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے اہل ایمان کو منع کر رہے ہیں کہ آپ نے زیادہ سوال نہیں پوچھنے، ٹھیک ہے،
جو حکم آپ کو آ گیا آپ نے سن کر کہنا ہے سمینا و اطعنا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اس بارے میں ایک میں حدیث بتاتی چلوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں چھوڑ دوں تم بھی اسے چھوڑ دو۔ تم سے پہلے لوگ انبیاء سے کثرت سوالات اور ان سے اختلاف کرنے کی بنا پر ہی ہلاک ہو گئے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زیادہ سوال پوچھنا جو ہے نا یہ ایک کافرانہ روش ہے، یعنی کافروں کا طریقہ ہے جو لوگ زیادہ سوال پوچھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جسے عمل نہیں کرنا ہوتا نا وہی زیادہ سوال پوچھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ سوال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی بارے میں آپ کو ایک اور سورہ مائدہ جو ہے اس میں ہی ہے کہ اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لیے ناگواری کا سبب بنے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو بات اللہ تعالیٰ نے جو حکم جیسے دے دیا ہم نے سن کر کہنا ہے سمینا و اطعنا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک حدیث میں یہ بخاری کی حدیث ہے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حلال یا حرام کر دی جائے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے تو ہمیں زیادہ سوال کرنے سے بچنا ہے۔ آپ یہ سوچ لیجئے اس آیت سے ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں ویسے ہی اس کو جو ہے اس پر عمل کرنا ہے، نہ کہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس حکم میں یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، یہ تو ویسے ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی باتوں سے بچا کے رکھے، آمین۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 تک پڑھ لی ہے اور ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم آیت نمبر 109 سے دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری طرح سے اس قرآن کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے اور اسے ہمارا قبر کا اور دنیا کا زندگی کا ساتھی بھی بنا دے، کیونکہ جو چیز ہماری زندگی میں ساتھی ہوگی وہی ہمارے ساتھ قبر میں بھی ہماری رفیق ہوگی، اور قیامت کے دن بھی اسے ہمارا رفیق بنا دے اور ہمارے لیے اسے مغفرت کا ذریعہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔